سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وأنيسنا وجميلنا وجمالنا وجمالنا ودليلنا وحجتنا وقبلتنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وقاسمنا وكاملنا وحاشرنا وعاقبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنصورنا ومخدومنا ومعصومنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وندامنا وفريدنا وقدوتنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدنا فاطمة وسيدنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأصحابه أجمعين قصیدہ بردہ شریف کا ایک شعر مل کے ذوق و شوق محبت کے ساتھ پڑھیں تاکہ محفل میں ذوق و شوق پیدا ہو مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
ہر نبی
کو اللہ رب العزت نے معجزے عطا فرمائے، کسی نبی کو ایک معجزہ دیا، کسی نبی کو دو، کسی کو چند، کسی کو کئی، کسی کو کئی، لیکن ہمارے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زلف مبارک آپ کا معجزہ، آپ کے منہ مبارک آپ کا معجزہ، آپ کا چہرہ بددوہا آپ کا معجزہ، آپ کا دیکھنا آپ کا معجزہ، آپ کے قدمین شریفین سرکار علیہ السلام کا معجزہ، سرکار کی ید اللہ والے ہاتھ سرکار علیہ السلام کا معجزہ۔ کہنا پڑے گا، ماننا بھی پڑے گا، اگر تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو جمع کر لیا جائے، یعنی حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تک کے تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو جمع کر کے ایک طرف رکھ دیا جائے اور سرکار علیہ السلام کے معجزات کو دوسری جانب رکھ دیا جائے، پھر بھی ان تمام انبیاء علیہ السلام سے سرکار کے معجزات کئی زیادہ ہیں۔ جناب عالی اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا۔ کیا معجزہ؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ آپ کو جنت میں پیدا کیا؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا معجزہ بھی اور آپ کی معراج بھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی معراج اللہ رب العزت نے فرشتوں سے حضرت ادریس علیہ السلام کی زیارت کروائی، فرشتوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی زیارت کی۔ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا معجزہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی معراج آپ کا معجزہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی معراج کہ آپ کو نار نمرود میں اتارا گیا۔ جب نمرود نے منجنیق بنا کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں اتارا گیا تو یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی معراج تھی۔ پھر رب نے اس آگ سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی معراج ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب عالی آپ نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی، فرعون کے گھر میں آپ پلے بڑھے، پھر فرعون آپ کے مقابلے میں آیا، جناب عالی فرعون کو رب نے ڈھیر کر ڈالا۔ یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی معراج تھی۔ لیکن پھر جب بات آئی حضرت عیسیٰ ابن مریم کی، اللہ نے آپ کو بھی معجزات اور معراج سے نوازا۔ آپ کی معراج یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بن باپ کے پیدا کیا، اور ہمارے نبی کی معراج سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو راتوں رات سیر کرائی مسجد اقصی سے مسجد حرام کی جانب۔ جناب عالی اللہ رب العزت نے معراج سرکار علیہ السلام کو کیوں کرائی؟ جناب عالی یہ معراج کرانے کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ زمین و آسمان نے آپس میں مناظرہ کیا، زمین و آسمان نے آپس میں مناظرہ ایسے کیا کہ جناب عالی زمین آسمان سے کہنے لگی کہ اے آسمان میں تجھ سے فضیلت والی ہوں۔ آسمان نے کہا کہ اے زمین تو مجھ سے فضیلت والی کیسی ہے؟ زمین نے پھر آسمان سے کہا میں تجھ سے فضیلت والی ایسی ہوں، رب نے پہاڑ مجھ پر پیدا کیے، رب نے چرند پرند مجھ پر پیدا کیے، رب نے اشجار یعنی درخت مجھ پر پیدا کیے، رب نے دریا مجھ پر پیدا کیے، اس وجہ سے میں تجھ سے فضیلت والی ہوں۔ درۃ الناسین میں ہے کہ پھر آسمان زمین سے مخاطب ہوا اور آسمان زمین سے کہنے لگا کہ اے زمین میں تجھ سے فضیلت والا ہوں۔ زمین کہنے لگی آسمان تو کیسے فضیلت والا ہے؟ آسمان نے کہا میں اس وجہ سے فضیلت والا ہوں
کہاں سے ملتی ہے؟ رب نے مجھ پر ستاروں کو پیدا کیا جس کی روشنی دن کے جو ستارے ٹگمگ کرتے ہیں دنیا اسے دیکھتی ہے، وہ مجھ آسمان پر پیدا کیے۔ پھر یہی زمین آسمان سے کہنے لگی کہ اے آسمان میں تجھ سے زیادہ فضیلت والی ہوں۔ آسمان نے کہا کیوں؟ زمین کہنے لگی اس بنا پر کہ رب نے مجھ پر خانے کعبہ کو پیدا کیا، رب نے مجھ پر اس گھر کو پیدا کیا جس گھر کا رب کے انبیاء نے آ کر طواف کیا، رب نے اس گھر کو مجھ پر پیدا کیا جس کا اولیاء آ کر طواف کر کے گئے، رب نے اس گھر کو مجھ پر پیدا کیا جہاں پر آ کے مسلمان جس کا طواف کرتے ہیں۔ اے آسمان میں تجھ سے زیادہ فضیلت والی ہوں۔ پھر زمین سے آسمان مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے زمین میں تجھ سے زیادہ فضیلت والا ہوں۔ زمین کہنے لگی کیسے؟ آسمان کہتا ہے میں تجھ سے زیادہ فضیلت والا ایسا ہوں اگر تجھ پر خانے کعبہ کو رب نے پیدا کیا جس کا انبیاء مرسلین اولیاء مسلمین طواف کرتے ہیں، تو مجھ پر رب نے بیت المعمور کو پیدا کیا، وہ بیت المعمور جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں، رب نے مجھ پر عرش قلم کرسی کو پیدا کیا۔ اے زمین میں آسمان تجھ سے زیادہ فضیلت والا ہوں، عرش قلم کرسی مجھ پر ہے، بیت المعمور مجھ پر ہے۔ جب زمین نے یہ سنا زمین کہنے لگی نہیں آسمان میں تجھ سے زیادہ فضیلت والی ہوں۔ آسمان کہنے لگا کیسے؟ زمین کہنے لگی ایسے میں تجھ سے زیادہ فضیلت والی ہوں کہ رب نے جسے اپنا محبوب بنایا اس کا وطن مجھ پر بنایا، اس کا مسکن مجھ پر بنایا۔ جو رب کا محبوب بن کر کائنات میں آیا اس کا مسکن مجھ زمین پر بنا، اس کا گھر مجھ پر بنا، وہ رہے مجھ پر۔ جب آسمان نے یہ سنا درۃ الناصحین میں ہے آسمان خاموش ہو گیا، جواب دینے سے عاجز آ گیا کہ اب کیسے فضیلت ظاہر کروں؟ جو فضیلت والی چیز تھی وہ تو زمین پر رب نے دے دی، زمین کو اس سے نواز دیا، اب میں زمین سے کیسے فضیلت لے جاؤں؟ آسمان جب عزیز آیا درۃ الناصحین میں ہے کہ پھر جناب عالی آسمان نے پروردگار کے آگے عرضی کی، التجا ڈالی، عرض یہ کی کہ اے پروردگار میں اب زمین کو جواب دینے سے عاجز آ گیا ہوں، اب میرے پاس کوئی ایسا جواب نہیں جو میں زمین کو دے سکوں۔ اے پروردگار تجھ سے عرض یہ ہے کہ جو فضیلت زمین کو تیرے محبوب کی وجہ سے ملی وہی فضیلت مجھ آسمان کو تیرے محبوب کی وجہ سے ملے۔ اے پروردگار تجھ سے یہ آسمان التجا کرتا ہے کہ تیرے محبوب کے قدمین شریفین مجھ آسمان پر لگے تاکہ میں بھی کہہ سکوں کہ میں بھی فضیلت والا ہوں کہ رب کے محبوب کے قدمین شریفین مجھ پر لگے ہیں۔ یہ التجا آسمان نے کی تو رب نے آسمان کی اس عرضی التجا کو قبول کیا۔ جناب عالی اور پھر سرکار علیہ السلام کو معراج کے لیے بلایا اور یہ آسمان کی دعا تھی جو قبول ہوئی اور آسمان کو فضیلتیں ملی اور سرکار جناب عالی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب معراج کے لیے رواں دواں ہوئے۔ جناب عالی جب سرکار علیہ السلام کو معراج کرائی گئی اس وقت سرکار علیہ السلام کی عمر مبارکہ 51 سال 4 ماہ 19 دن کی تھی کہ سرکار علیہ السلام کو معراج کرائی گئی۔ جناب عالی فضیلتوں والی رات میں وہ فضیلت والی رات تھی جو 27 رجب المرجب کی رات پیر کی رات تھی۔ سرکار علیہ السلام کو معراج پر بلانا تھا۔ جناب عالی یہ معراج والی رات بڑی فضیلتوں والی بڑی کرامتوں والی رات تھی کہ
کہ سرکار علیہ السلام کو معراج پر بلایا گیا، جناب عالی ایسے ہی سرکار کو معراج پر بلا لیا گیا۔ ارے نہیں، جب سرکار کو معراج کے لیے بلانا تھا، رب العزت نے جبریل امین کو بلوایا۔ بیت المعمور کا خطیب جبریل امین علیہ السلام رب کے حضور حاضر ہوا۔ ربا حکم کر، تو نے بلایا ہے، حکم کر، جبریل حاضر ہے۔ رب نے فرمایا اے جبریل آج جو ہے جنت کو سجا دیا جائے، ربا جنت کو سجا دیا جائے گا۔ اے جبریل چاہتے ہوئے اور حکم سنا جائے، ربا حکم کر، حکم کیا ہے؟ اے جبریل جنت کی نہروں سے کہہ دیا جائے کہ خوب ٹھاٹے مار کے آج بہیں، ربا تیرے حکم پر عمل کیا جائے گا۔ اے جبریل چاہتے ہوئے اور حکم سنتے ہوئے جاؤ، آج جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے، جنت کی نہروں کو کہہ دیا جائے ٹھاٹے مار کر برسیں، مشک عنبر کے جام جو جنت میں رکھے گئے ہیں ان سے کہہ دیا جائے کہ آج خوب لبریز ہو جائیں، یعنی آج اپنی خوشبوؤں کو پھیلا دیں۔ جبریل امین نے جب یہ سنا، عرض کی گئی ربا کیا قیامت قریب ہے، کیا قیامت آنے والی ہے؟ رب نے فرمایا نہ جبریل، آج میرا محبوب مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ آج جبریل طالب اور مطلوب کی ملاقات کا وقت ہے، آج محب اور محبوب کے ملنے کا وقت ہے، آج جنت کو سجا دیا جائے۔ جب جبریل جانے لگے، رب نے حکم دیا یا جبریل، جبریل عرض کرنے لگے ربا اور کوئی حکم؟ رب نے فرمایا کہ اے جبریل میرا حکم یہ ہے کہ آج جو ہے تمام حور و غلمان سے کہہ دیا جائے، جنتی حور و غلمان سے کہہ دیا جائے کہ آج خوب سج جائیں، دج جائیں، اور آج تمام راستوں کو آراستہ کر دیا جائے، آج تمام راستوں کو آراستہ کر دیا جائے، تمام راستوں کو سجا لیا جائے۔ پھر جبریل رب سے مخاطب ہو کر عرض کرتے ہیں ربا کیا قیامت قریب ہے؟ نہ جبریل، آج محب اور محبوب کے ملاقات کا وقت ہے۔ جبریل جب جانے لگے، پروردگار نے پھر فرمایا یا جبریل، جبریل نے عرض کی پروردگار حکم کر، حکم کیا ہے؟ اے جبریل حکم یہ ہے کہ آج ان فرشتوں سے کہہ دیا جائے جو میری تسبیح بیان کرتے ہیں، میری تعمیل بیان کرتے ہیں، میری حمد جو فرشتے بیان کرتے ہیں، آج ان فرشتوں سے کہہ دیا جائے کہ آج رب کی حمد کو چھوڑ دیا جائے، رب کی تسبیح کو چھوڑ دیا جائے، رب کی تعمیل کو چھوڑ دیا جائے، آج صرف سرکار پر سب بدستہ ہو کر، سرکار کے استقبال میں کھڑے ہو کر سرکار پر درود و سلام کے نذرانے پڑے جائیں۔ جناب عالی جب جبریل فرشتوں کو یہ حکم سنانے گئے، جناب عالی آسمانی فرشتوں کو رب کی طرف سے حکم سنایا جاتا ہے کہ آج رب کی حمد چھوڑ دی جائے، رب کی تعریف چھوڑ دی جائے، رب کی تسبیح چھوڑ دی جائے، سب بدستہ ہو کر سرکار کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا جائے، اور پھر سرکار پر درود و سلام کے نذرانے پڑے جائیں۔ جناب عالی جب فرشتوں کو جبریل امین نے رب کا حکم سنایا، رب کی تسبیح، رب کی تعمیل، رب کی حمد چھوڑنے کا، رب کی تسبیح، رب کی تعمیل، رب کی حمد سے دستبردار ہونے کا حکم دیا، پھر رب فرشتوں سے خود مخاطب ہوا۔ رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتوں، میں نے تم سے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ جب میں نے فرشتوں تم سے کہا تھا کہ میں دنیا میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، اس وقت تم فرشتوں نے مجھ سے کہا تھا پروردگار تو کیوں اپنا نائب بنا رہا ہے؟ تیرا نائب جو ہے یہ انسان جو ہے یہ زمین میں جا کر فساد کرے گا، یہ زمین میں جا کر خون ریزی کرے گا۔ اے فرشتوں تم نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم تیری حمد کے لیے، تیری تسبیح کے لیے، تیری تعمیل کے لیے ہم کافی ہیں،
جواب پر ایک تم سے تمہیں جواب دیا، اور وہ جواب یہ تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں آج وہ وقت آ گیا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں تم کہتے تھے کہ تم میری تسبیح کے لیے کافی ہو، تم میری تعمیر کے لیے کافی ہو، تم میری حمد کے لیے کافی ہو، لیکن میں نے تم سے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اے فرشتوں، بات ایسی ہے کہ آج میں نے تم سے تسبیح کو چھڑوا دیا، تعمیر کو چھڑوا دیا، اپنی حمد کو چھڑوا دیا، اپنی تعریف کرنے کو تم سے چھڑوا دیا، تمہاری ڈیوٹیوں سے تمہیں دستبردار کر دیا۔ ارے فرشتوں، تمہیں پیدا ہی اسی لیے کیا گیا تھا کہ میرا محبوب معراج کے لیے آئے گا، اور تم میرے محبوب کے استقبال کے لیے کھڑے ہو کر میرے محبوب پر ہدیہ نعت، ہدیہ درود و سلام پیش کرو گے۔ فرشتوں، تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم زمین، اے رب تو زمین پر انسان کو پیدا نہ کر، میں نے تم سے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، دیکھو میں نے اس لیے تم سے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون۔ جناب عالی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اتنا پروٹوکول، جناب عالی جبریل امین رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی پروردگار سارے تیرے حکم پر عمل کر دیا گیا ہے، پروردگار تو نے جو جو حکم دیا سب کچھ ہو چکا ہے۔ پروردگار نے فرمایا اے جبریل، آسمانوں کو سجا دیا جائے، آسمانوں پر میرے محبوب کے کتبے لگا دیے جائیں۔ پہلے آسمان پر سرکار کی تعریف میں جو کتبہ لگایا گیا اس میں سرکار کی تعریف لکھی گئی، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ۔ سرکار کی تعریف میں پہلے آسمان پر کتبہ لگا دیا گیا، دوسرے آسمان پر سرکار کی تعریف میں لکھا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تیسرے آسمان پر سرکار کی تعریف میں کتبہ لگایا گیا اور لکھا گیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ چوتھے آسمان پر سرکار کی تعریف میں کتبہ لگایا گیا اور لکھا گیا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ پانچویں آسمان پر سرکار کی تعریف میں کتبہ لگایا گیا اور لکھا گیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ چھٹے آسمان پر سرکار کی تعریف میں کتبہ لگایا گیا اور لکھا گیا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ساتویں آسمان پر سرکار کی تعریف میں کتبہ لگایا گیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جناب عالی جب سارے آسمانوں کو سجا دیا گیا پھر رب نے جبریل کو مخاطب کیا، جبریل کو اپنی بارگاہ میں بلایا اور پھر رب نے جبریل سے دوبارہ فرمایا یا جبریل زر علی ضوء الشمس وعلی ضوء القمر علی نور کوكب۔ اے جبریل آج جو ہے سورج کی روشنی کو بڑھا دیا جائے، آج جبریل چاند کی روشنی کو دگنا کر دیا جائے، آج جبریل ستاروں کی روشنی کو بڑھا دیا جائے۔ پھر جبریل عرض کرنے لگے ربا یہ سارے انتظامات کیوں کرائے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے ربا، کیا قیامت قریب آنے والی ہے؟ رب نے فرمایا نہ جبریل، آج طالب اور مطلوب کے
کے ملنے کا وقت آ پہنچا ہے، آج محب اور محبوب کے ملنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ جب فرشتوں نے زمین و آسمان کو سجدے ہوئے دیکھا، فرشتوں نے دیکھا کہ رب نے جنت کو سجا دیا گیا، اسرائیل کو حکم دے دیا گیا کہ آج کی رات کسی کی روح قبض نہیں کرنی، آج کی رات کسی کے گھر سفید ماتم نہیں بچھنا۔ جناب عالی کسی شاعر نے کیا خوب لکھا، جب فرشتوں نے یہ سارے انتظامات دیکھے تو فرشتے ایک دوسرے سے کہنے لگے فلک بھر کیوں سجایا جا رہا ہے؟ جواب میں فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں لگتا ہے کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں کما حق ہو سرکار کی غلامی، سرکار کی خادمی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمارے والدین کو صحت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، مال و دولت کے ساتھ، عزت و شہرت، دین و دنیا کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ وما علیہ